قرآن مجید میں سامری کا نام لے کر اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ ہماری مماثلت قوم بنی اسرائیل کے ساتھ سب سے زیادہ جڑتی۔ یہودیوں کے بارے میں قرآن یہ کہتا ہے کہ وہ اتنے برے ہو گئے تھے کہ ایک وقت ایسا آیا کہ یہودی قوم کی ساری معیشت جو ہے وہ سود کے اوپر کھڑی تھی۔ آپ مجھے بتائیں، کیا امت مسلمہ کی ساری معیشت سود پہ کھڑی ہے کہ نہیں کھڑی؟ انسان وہ مخلوق ہے جو سب سے زیادہ احسان فراموش ہے۔ جتنے جعلی فراڈیے لوگ آپ کو اللہ سے دور کرتے ہیں، وہ لازماً کوئی نہ کوئی ٹرک استعمال کر کے آپ کو گمراہ کرتے ہیں۔ تجھے اختیار صرف نیکی کرنے میں ہے یا گناہ کرنے میں ہے، باقی سب کچھ اللہ رب العزت کی عطا ہے، اس کو تسلیم کر لیں۔ ہماری آج کی گفتگو، جیسا کہ آپ احباب نے دیکھ لیا ہوگا، قرآن مجید میں ایک شخص سامری کا نام لے کر اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ یہ واقعہ قوم بنی اسرائیل میں پیش آیا۔ آج ہم اس واقعے سے حاصل ہونے والے اسباق کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ پہلے سب سے میں اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے یہ واقعہ نقل کر دیتا ہوں۔ تھوڑا سا پیچھے جا کے ہم دیکھیں گے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے، ایک حضرت اسماعیل اور ایک حضرت اسحاق۔ حضرت اسماعیل کو مکہ میں آباد کیا، حضرت اسحاق علیہ السلام کو فلسطین میں آباد کیا۔ فلسطین کے ایک قصبہ جس کا نام کنعان تھا، وہاں پر حضرت یعقوب علیہ السلام شفٹ ہوئے اور اپنی اولاد کے ساتھ رہنا شروع کیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹوں میں سے 11 بیٹوں نے اپنے ہی ایک بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینکا۔ وہاں سے قافلے نے ان کو اٹھایا، مصر پہنچایا، اور وہ ایک پورا واقعہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام بادشاہ کے مشیر خاص بن گئے۔ اپنے اختیارات کی بنیاد پر حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والدین کو بھی اور اپنے دوسرے 11 بھائیوں کو بھی مصر میں ایک کالونی قائم کر کے وہاں کنعان سے ہجرت کروا کے مصر میں لا کے آباد کر دیا۔ وقت گزرتا گیا، حضرت یوسف علیہ السلام وفات پا گئے۔ آپ کی تعلیمات کا اثر دن بدن کم ہونے لگا، اور دوبارہ قبطی خاندان جو کہ پہلے سے ہی اقتدار میں تھا لیکن شرک چھوڑ کر یوسف علیہ السلام کی وجہ سے توحید پر آ گیا، لیکن دوبارہ سے وہ شرکیہ عقائد پہ چلا گیا۔ اور پھر اسی خاندان، قبطی خاندان نے، جس کے سربراہ مملکت کو فرعون کہا جاتا تھا، قوم بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنا لیا، اور ان کو غلام بنانے کے بعد ان کے اوپر ظلم و ستم ڈھائے گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قوم بنی اسرائیل کی سنی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک نجات دہندہ کی شکل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قوم بنی اسرائیل میں بھیجا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پورا واقعہ ہے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم بنی اسرائیل کو لے کر دریا کے پار وادی سینا میں پہنچتے ہیں، اور فرعون جو ہے وہ ڈوب گیا ہے، اور قوم کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے ظلم سے نجات دلا دی۔ وادی سینا میں پہنچ کر اب قوم کے پاس پرسان حال ہے۔ آج بھی آپ انٹرنیٹ کے اوپر بڑی آسانی سے دیکھ سکتے ہیں کہ مصر اور غزہ کے درمیان میں جو وادی سینا ہے، جہاں پر اب بھی اسرائیل غزہ والوں کو کہتا تھا کہ تم وہاں پہ چلے جاؤ، تو وہ ایک صحرا ہے، ایک بہت بڑا صحرا۔ اب صحرا میں رہنا بھی مشکل، گھر بنانے کا بھی کوئی ممکن نہیں، پانی کا بھی کوئی انتظام نہیں، کھانے پینا بھی نہیں، کھیتی باڑی بھی نہیں، کچھ بھی نہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے صحرائے سینا میں رہنے کے لیے قوم بنی اسرائیل کے اوپر من سلوہ نازل کیا، یعنی پکا پکایا کھانا۔ وَذَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ،
ان کو رہائش کا انتظام کرنے کے لیے آسمانوں سے ان کے اوپر سائبان کر دیا جو ان کو دھوپ سے بچائے. پانی کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پتھر پر مارا, پہاڑ 12 چشمے جو ہے وہاں سے پھوٹ پڑے. گویا ان کے رہن سہن کا پورا انتظام وہاں پر ہو گیا. اب یہاں سے واقعہ شروع ہوتا ہے سامری کا. سامری بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل کا ہی ایک فرد تھا جو اس سارے پروسیس سے گزرا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر 40 دن کے لیے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے کے لیے جاتے ہیں, ملاقات کرنے اور تورات لینے کے لیے جاتے ہیں. اب پیچھے سے سامری کا کردار کیا ہے اور قوم کا کردار کیا ہے. قوم نے وہ سارے زیورات, وہ سارا مال و متاع جو وہاں سے نکلتے وقت وہ اپنا لے کر نکلے تھے. تو عام طور پہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ آپ دیکھیں کہ جب قافلے چلتے ہیں نا تو قیمتی اشیاء کو کسی ایک ذمہ داران افراد جو ہوتے ہیں یا گارڈز آپ سمجھ لیں ان کے پاس جمع کروا دیا جاتا ہے. ایک تجوری میں ساروں نے اپنی قیمتی اشیاء رکھی اور اس کے 4 گارڈ مقرر کیے اور کہا کہ بھئی یہ سب کا نشانی لگا کے سامان جو ہے وہ رکھ دیا. چنانچہ اسی طرح ساروں کا سونا چاندی ہیرے جواہرات جو بھی تھا وہاں پہ ایک جگہ جمع تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام, یہاں سے اب ہمارا اصل مقصد یہاں سے شروع ہو رہا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر ہے, اپنا نائب اپنے ہی بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو مقرر کر گئے ہیں. قوم پیچھے سے کیا کرتی ہے, ایک سامری شخص جسے کہ عام طور پہ ہمارے ہاں سامری جادوگر بھی کہا جاتا ہے لیکن وہ جادوگر نہیں تھا, ہاں شعبدہ باز ضرور تھا. وہ کیا کرتا ہے, لوگوں کو ورغلاتا ہے اور ان کے سارے ساز و سامان کو اکٹھا کرتا ہے, اس کو پگھلاتا ہے. پگھلا کے اس کا ایک مجسمہ جو بچھڑے کی شکل کا ہوتا ہے, بچھڑے کی شکل کا ایک مجسمہ سونے کا بناتا ہے اور اس کو ڈیزائن اس طرح سے کرتا ہے کہ اس کے اندر کچھ سوراخ ایسے رکھ دیتا ہے کہ جب ہوا اس میں سے گزرتی ہے تو اس میں سے سریلی آوازیں جو ہیں وہ نکلتی ہیں. جیسے آپ بانسری کی مثال لے سکتے ہیں, بانسری میں ہوا ہی ڈالتے ہیں نا, آپ ہوا ڈالتے ہیں تو سوراخ اس کے کچھ اس طرح کے ہوتے ہیں کہ ان پہ انگلیاں لگائی جائیں تو آواز نکلتی ہے سر کے ساتھ. تو اس نے اس کو ایسے ڈیزائن کر کے بنایا کہ اس میں کچھ سوراخ ایسے رکھے کہ جب ہوا اس میں سے گزرتی تھی تو اس میں سے آواز آتی تھی. اب وہ کیا کہتا ہے قوم کو کہ یہ بچڑا تمہارا بھی خدا ہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی خدا ہے. اور ساری قومیں بنی اسرائیل جو اس وقت وادی سینا میں آباد تھی اس نے اس بچڑے کی باقاعدہ عبادت شروع کر دی, اس بچڑے کو پوجنا شروع کر دیا. اب یہاں سے ہم کچھ باتیں جو ہیں وہ سمجھتے ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ سمجھ لیں کہ جب قرآن کسی سابقہ قوم کا واقعہ بیان کرتا ہے تو وہ کسی سابقہ قوم کا سمجھ کے نہ سنا کریں, بلکہ قرآن دراصل وہ ہمارا ہی حال بیان کر رہا ہوتا ہے, ہماری ہی عادتوں کو, ہماری ہی کیفیات کو بیان کر رہا ہوتا ہے. اور باقی قوموں کو علاوہ ہماری مماثلت قوم بنی اسرائیل کے ساتھ سب سے زیادہ جڑتی, ہماری مماثلت قوم بنی اسرائیل سے سب سے زیادہ جڑتی ہے, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا تم ہر وہ کام کرو گے جو تم سے پہلے قوموں نے کیا. صحابہ نے پوچھا اس سے مراد یہود و نصارہ ہے, آپ نے فرمایا اور نہیں تو کون, یعنی وہ ہر کام جو یہودیوں اور عیسائیوں نے کیا وہ تم کرو. اس کی بہت سی مثالیں, میں ایک چھوٹی سی مثال دے دیتا ہوں. عام طور پہ ہم لوگ یہ سوچتے ہیں کہ یار یہودی اتنے ہٹ درم تھے, اچھا ہم ہر کام نا یہودیوں پہ ڈال کے کرتے ہیں, یہودیوں کو برا کہتے ہیں, ان کو خود غرض سمجھتے ہیں, ان کو حاسد سمجھتے ہیں, ان کو برا, ہم ان کو برا سمجھ کے خود کو بڑا پارسا شو کر رہے ہوتے ہیں. لیکن آپ اس کی ایک زندہ مثال دیکھ سکتے ہیں. یہودیوں کے بارے میں قرآن یہ کہتا ہے کہ وہ اتنے برے ہو گئے تھے کہ ایک وقت ایسا آیا
کہ یہودی قوم کی ساری معیشت جو ہے وہ سود کے اوپر کھڑی تھی. کوئی یہودی ایسا نہیں تھا جو سود خور نہ ہو. شاذ و نادر آپ مجھے بتائیں کیا امت مسلمہ کی ساری معیشت سود پہ کھڑی ہے کہ نہیں کھڑی؟ کوئی فرق رہ گیا؟ اچھا ان کو ہم کہتے ہیں اتنے برے تھے کہ سود ہی نہیں چھوڑتے تھے. آپ بتائیں ہم چھوڑ سکتے ہیں؟ ہے کہ نہیں مماثلت؟ ایسے اور آپ جب ڈھونڈنے لگیں گے آپ کو بہت سی مماثلتیں مل جائیں گی. تو اس وقت ہمارا حال ان سے کچھ زیادہ برا نہیں، کچھ زیادہ فرق نہیں ہے. شاید کہ ہم ان سے بھی 2 ہاتھ آگے ہوں، لیکن ہم اس چیز کی ڈھال بنا لیتے ہیں کہ ہم چونکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، آخری امت ہیں، لہذا ستّئی خیران. اور وہ بھی کہتے تھے انی فضلتکم علی العالمین. وہ بھی کہتے تھے بھائی ہم چونکہ سارے جہان کی قوموں پر فضیلت رکھتے ہیں، لہذا سانو بھی ستّئی خیران، ہمیں بھی آگ چھونے والی نہیں ہے. ہاں اگر چھوئے گی بھی تو چند دن. تو سب سے پہلی بات یہ سمجھ لیں کہ یہ واقعہ قوم بنی اسرائیل کا نہیں، بلکہ سمجھ لیں کہ یہ ہمارا ہی واقعہ ہے، ہم بھی ایسے ہی ہیں. اب آپ دیکھیں اس میں اللہ تعالیٰ نے جو سب سے پہلی چیز ہمیں سمجھانا چاہیے وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ انسان اتنا بڑا احسان فراموش ثابت ہوا ہے کہ وہ ذات جس نے ان کو فرعون جیسے ظالم حکمران سے نجات دلائی، فرعون کو غرق کیا، وادی سینا میں من سلوا دیا، صحرائے سینا میں سایہ دیا، ان کے لیے چشمے کا انتظام کیا، ان کو موسیٰ علیہ السلام جیسا نبی عطا کیا، ان سارے احسانوں کو بھلا کر چند دنوں میں انہوں نے اللہ کے ساتھ شرک شروع کر دیا. اس سے بڑی احسان فراموشی کوئی ہو ہی نہیں سکتی. انسان کے احسان فراموش ہونے کا یہ واقعہ ثبوت ہے. لہذا یہ یاد رکھنا اس دنیا میں انسان وہ مخلوق ہے جو سب سے زیادہ احسان فراموش ہے. جو رب کا نہیں بنا وہ انسانوں کا کیسے بن سکتا ہے؟ جو رب کی ناشکری کر جائے، جو رب کے احسانات کو فراموش کر کے اس کے ساتھ شرک کرنا شروع کر دے، وہ انسانوں کے ساتھ کیا وفاداری کرے گا؟ وہ انسانوں کے احسانات کی قدر کرے گا؟ لہذا زندگی میں آپ کو بہت سے ایسے سبق ملیں گے کہ آپ نے زندگی بھر جن کے اوپر احسانات کیے ہوں گے وہی آپ کے مخالف کھڑے ہو جائیں گے. زندگی بھر جن کے اوپر آپ نے نیکیاں کی ہوں گی وہی آپ کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے. اور انسان اللہ رب العزت کا تو بہت بڑا ناشکرا اور احسان فراموش پایا گیا. وہ لوگ اس سے سبق حاصل کریں جو اللہ کے احسانات کے باوجود اس کو چھوڑ کر اللہ کے علاوہ اوروں کے در پہ جاتے ہیں اور اوروں کے در سے مانگتے ہیں، اوروں کے در سے امیدیں لگاتے ہیں اور اللہ کے علاوہ اوروں کی پرستش کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ وہ بہت بڑے گمراہ ہیں. اب پہلی نصیحت، دوسری نصیحت سمجھ لیں. سامری نے کیا کیا؟ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عدم موجودگی کا فائدہ اٹھایا. اس نے ایک سرپرست کی عدم موجودگی کا فائدہ اٹھایا. یاد رکھ لیں جتنے بھی شعبدہ باز لوگ ہوتے ہیں جو لوگوں کو اللہ سے توڑ کر غیر اللہ کی طرف جوڑتے ہیں، وہ لوگوں کی عدم سرپرستی کا ہی فائدہ اٹھاتے ہیں. وہ بیوہ خواتین جن کے سرپرست کوئی نہیں ہوگا وہ سب سے زیادہ ان جعلی لوگوں کے پاس جائیں گی. وہ معصوم بچے، وہ معصوم لوگ، وہ بچے جن کے سر پہ باپ نہیں ہوگا، وہ خواتین جن کی سرپرستی کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، اور وہ لوگ جن کی دینی سرپرستی نہیں ہوئی ہوگی،
وہ ان شعبدہ بازوں کے سب سے زیادہ ہتھیار میں استعمال ہوں گے اور سب سے زیادہ جال میں یہی لوگ پھنسیں گے. آپ سروے کر کے دیکھ لیں. لہذا یہ بات سمجھ لیں, کسی بھی گمراہی سے بچنے کے لیے ایک دینی رہنما کی سرپرستی میں رہنا بہت ضروری ہے. اگر آپ کے سر پہ کسی کا سایہ نہیں ہے, اگر آپ کے سر پہ کوئی سرپرست نہیں ہے, کوئی رہنما نہیں ہے جو قرآن و سنت کے مطابق آپ کی رہنمائی کرتا ہو, تو بہت زیادہ چانسز ہیں کہ آپ کسی شعبدہ باز کی باتوں میں آ کر بہک جائیں گے. اور اس نے شعبدہ بازی میں جو ہتھیار استعمال کیا, نمبر 3, وہ کیا تھا؟ یہی ہتھیار لوگوں کو اللہ سے توڑ کر غیر اللہ کی طرف جوڑنے والے لوگ استعمال کرتے ہیں. اس نے بچڑے میں ایک آواز پیدا کی. عام طور پہ آپ کوئی مجسمہ بنائیں تو اس میں سے آواز تو نہیں نہ آ سکتی. کوئی مجسمہ سونے کا بنایا ہو, کسی لوہے کا بنایا ہو, کسی دھات کا بنایا ہو, اس میں سے آواز تو نہیں نہ آتی. اس نے کہا یہ جو آواز آ رہی ہے نا, یہ عام بات نہیں ہے, یہ خاص بات ہے, یہ خارق عادت کام ہے, روٹین سے ہٹ کے کام ہے. لہذا یہ بچڑا جو آواز دے رہا ہے یہ ہمارے سوالوں کے جواب دیتا ہے, لہذا یہی ہمارا خدا ہے. یہ ہمارا خدا کیوں نہ ہو؟ اگر یہ کوئی عام بچڑا ہوتا تو یہ آواز نہ آتی اس میں سے. اس نے ایک شعبدہ, ایک فراڈ کر کے لوگوں کو اس بات پہ قائل کر لیا کہ یہ خدا ہے. جتنے جعلی فراڈیے لوگ آپ کو اللہ سے دور کرتے ہیں, وہ لازماً کوئی نہ کوئی ٹرک استعمال کر کے آپ کو گمراہ کرتے ہیں. وہ لازماً آپ دیکھ لیں کہ وہ کئی ایسی مثالیں ہیں. یہ میڈیا والے جب ان کو پکڑتے ہیں, ایک بابے کو انہوں نے پکڑا, اس نے کیا کیا ہوا تھا؟ اس نے ایک انٹرکام کے ذریعے انڈر گراؤنڈ وائر نکالی ہوئی تھی اور کان میں نا اس کی وہ لگایا ہوا تھا ہینڈ فری, اور باہر ایک بندہ بٹھایا ہوا تھا. جب کوئی بندہ آتا تھا وہ باہر سے ہی اس کا پورا انٹرویو نوٹ کر رہا ہوتا, ساتھ ساتھ بولتا جاتا تھا. ادھر پیر صاحب جو ہیں وہ سن رہے ہوتے تھے. اب جب بندہ اندر آتا تھا, پیر صاحب سے ابھی سلام ہی لیتا تھا, تو پیر صاحب بتاتے تھے تیرا یہ دکھ ہے, تیرا یہ دکھ ہے, تیرا یہ دکھ ہے, تیرا یہ دکھ. کہتا ہے پیر صاحب کو کیسے پتا چل گیا؟ وہ سارا کچھ تو پیچھے باہر بتا کے آیا ہوتا ہے اور اس کے ذریعے ہی آگے آ گیا. میڈیا والوں نے جب پکڑا تو فراڈ سامنے آ گیا. ایسے کئی فراڈ ہوں گے. کوئی لٹک کے دکھا رہا ہے, کوئی انڈوں میں سے کچھ نکال کے دکھا رہا ہے, کوئی کچھ کر رہا ہے, کوئی کچھ کر رہا ہے. کچھ کرتے ہیں نا, کیوں کرتے ہیں؟ یہ جتنے جعلی بابے فراڈ ہیں یہ کچھ دکھائے بغیر نہیں بنتے. یہ کچھ نہ کچھ دکھانا پڑتا ہے ان کو, کوئی شعبدہ, کوئی ٹرک, کوئی اپنی کرامت کے نام کے اوپر جعلی فراڈ. لہذا جتنے جعلی لوگ ہوں گے وہ کوئی نہ کوئی خارق عادت کام کر کے آپ کو گمراہ کرنے کی کوشش کریں گے. اس لیے تیسری بات یہ سمجھ لیں, میں اس پر پہلے بھی آپ لوگوں کو کئی دفعہ متنبہ کر چکا ہوں, کہ کسی بھی انسان کے کوئی ایسا کام کر دینے سے جو آپ کو حیران کر دے, یہ نہ سمجھ جایا کریں کہ یہ کوئی ولی اللہ ہے اور یہ آپ کی بگڑیاں بنا سکتا ہے, یہ آپ کو پیسے دے سکتا ہے. میں نے آپ کو شاید ایک دفعہ بتایا تھا, میرے ہاتھ میں ایک بندے نے 50 روپے کے نوٹ کو میرے ہاتھ میں پکڑے پکڑے ریت کیا. دور کھڑا تھا میرے سے, پتہ نہیں اس نے کیا ٹرک کیا, میرے ہاتھ میں پکڑے پکڑے اس نے ہلکا سا ہاتھ لگایا, وہ ریت میرے ہاتھ میں ریت ہو گیا. اب میں کیا کرتا اس کی پرستی شروع کر دیتا, آؤ جی بیٹھو میری سیٹ پہ بیٹھو, تجھے بابا جی ہو, پیر جی ہو جی, کاروبار نہیں چلن دیا جی, نہیں ہو رہا, وہ نہیں ہو رہا. یہ سب فراڈ اور سب دھوکہ ہے. اسی طرح جس طرح سامری نے قوم بنی اسرائیل کو ایک شعبدے کے ذریعے سے ایک گمراہ کرنے کی کوشش کی. یہی کافی نہیں. نمبر 4, یہ بات بھی ذہن نشین رکھ لیں کہ قوم بنی اسرائیل نے سامری کے پیچھے لگ کر جب اللہ رب العزت کے ساتھ شرک کیا, اللہ رب العزت کے مقابلے میں بچڑے کی پرستش کی,
تو دراصل سامری نے ان کے اندر چھپی ہوئی جو کمزوری تھی اس کا فائدہ اٹھایا. ہر انسان کے اندر ایک کمزوری ہوتی ہے، اور یہ جو جادوگر قسم کے اور شعبدہ باز قسم کے لوگ ہوتے ہیں، یہ ان کمزوریوں کو بھانپ لیتے ہیں اور پھر ان کمزوریوں کی بنیاد کے اوپر آپ کو بے وقوف بناتے ہیں. وہ کمزوری کیا تھی جو قوم بنی اسرائیل کے اندر پائی جاتی تھی؟ کیونکہ یہ لوگ کھیتی باڑی کرنے والے تھے، اور کھیتی باڑی کرنے والا بندہ ہمیشہ مویشیوں سے محبت کرتا ہے. اس نے بچڑا ہی کیوں بنایا؟ اس نے بندر کیوں نہیں بنا دیا؟ اس نے کوئی چڑیا کا مجسمہ کیوں نہیں بنا دیا؟ اس نے کوئی عقاب کا پتلا کیوں نہیں بنا دیا؟ اس نے بچڑے کا پتلا کیوں بنایا؟ اس لیے کہ قوم بنی اسرائیل کے دلوں میں کھیتی باڑی کرنے کی وجہ سے بچڑے کی محبت پائی جاتی تھی. اور پھر اس سے پیچھے قوم بنی اسرائیل ایک طویل عرصہ فرعونیوں کے ماتحت رہنے کی وجہ سے ان کو بتوں کی پرستش کرتا ہوا دیکھ آئی تھی. جب آپ کسی قوم کے ساتھ ایک طویل عرصہ گزار لیتے ہیں نا، تو اس کے اثرات آپ کے ذہن کے اوپر نقش ہو جاتے ہیں. ہلکی سی غلطی، ہلکا سا سافٹ کارنر بھی جو ہے وہ آپ کو گمراہ کرنے کے لیے کافی ہوتا ہے. چنانچہ اس نے ان دونوں کمزوریوں کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بچڑا ہی بنا کر قوم بنی اسرائیل کو چند دنوں میں خدا بنا دیا اس کا. آپ اس کو اپنے اوپر اپلائی کر کے دیکھیں. ہمارے اندر، ہماری قوم کے اندر ہندو معاشرے کے ساتھ طویل عرصہ رہنے کی وجہ سے اس کے اثرات موجود ہیں کہ نہیں موجود؟ اس کے اثرات موجود ہیں نا. انہی اثرات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے جعلی اور فراڈ لوگوں کو اللہ سے دور کر کے غیر اللہ کی پرستش کی طرف لگاتے ہیں. وہ اپنے بتوں پر چڑھاوے چڑھاتے تھے، مسلمانوں نے ان کو دیکھا، انہوں نے کہا تم قبروں کے اوپر چڑھاوے چڑھاؤ. جو کام وہ اپنے بتوں کے ساتھ کرتے تھے، یہاں پر جعلی اور فراڈ لوگوں نے پیری مریدی کے نام کے اوپر اپنے مفادات حاصل کرنے کے لیے وہی کام لوگوں سے قبروں کے اوپر کروانا شروع کر دیے. اور یہ بات بھی ذہن نشین رکھیے گا، میرے پاس اور آپ کے پاس بھی یقیناً سوشل میڈیا کا دور ہے، ایسے کلپ موجود ہیں میرے پاس کہ جس میں وہ مکتبہ فکر کے لوگ جو زیادہ تر ان جعلی فراڈ لوگوں کے پیچھے جاتے ہیں، میری مراد بریلوی مکتبہ فکر ہے. بریلوی حضرات لوگ جو ہیں، جو سنی کہلواتے ہیں اپنے آپ کو، یہ لوگ بیچارے معصومیت کی وجہ سے ان کا زیادہ شکار بنتے ہیں. ان کے علماء، بات ہو رہی ہے علماء کی، ان کے علماء کے بیانات موجود ہیں جس میں وہ لوگوں کو ہاتھ جوڑ کے کہہ رہے ہیں کہ تم کن لوگوں کے پیچھے اپنا ایمان گنوا رہے ہیں. یعنی ان کے علماء بھی ان سارے کاموں کو غلط سمجھتے ہیں اور ان سارے کاموں کو شرک سمجھتے ہیں. باقی جو اختلافات ہیں، فقہ کے اختلافات دیگر، وہ ایک الگ چیز ہے کہ وہ اختلافات کیا ہے. لیکن جس طرح قوم گمراہی کا شکار ہوئی پڑی ہے، جس طرح قوم غیر اللہ کی طرف جا رہی ہے، اور پھر جانتے ہیں اللہ تعالیٰ کو یہ شرک اتنا ناپسندیدہ عمل ہے کہ اس کی ناپسندیدگی کا اندازہ آپ کو سامری کی سزا سے ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو جس نے خود بھی شرک کیا، بچڑے کی عبادت کی، اور قوم کو بھی شرک پر لگایا، پتہ ہے اللہ رب العزت نے اس کو سزا کیا دی؟ دنیا میں کیا سزا دی؟ آخرت کی سزا تو مشرک کے لیے ہے ہی جہنم. شرک وہ گناہ ہے جو اللہ رب العزت نے کہا ہے کہ اس کے لیے کوئی معافی نہیں ہے، کوئی نرمی نہیں ہے. وہ ایسی بیماری کے اندر مبتلا کر دیا گیا، سامری ایسی بیماری کے اندر مبتلا کر دیا گیا کہ وہ خود بھی کسی کو ہاتھ نہیں لگا سکتا تھا،
اور ہر وقت اپنی زبان سے کہتا رہتا تھا میرے قریب نہ آؤ، میرے قریب نہ آؤ، مجھے ہاتھ نہ لگاؤ، مجھے ہاتھ نہ لگاؤ۔ اللہ تعالی ہم سب کو شرک جیسے عمل سے محفوظ فرمائے۔ وہ کیا کہتا تھا؟ مجھے مت چھوؤ۔ ایسی بیماری اللہ رب العزت نے اس کے اوپر مسلط کی کہ کسی کے ہاتھ لگانے سے بھی اس کو تکلیف ہوتی تھی، کوئی چیز ساتھ ٹچ ہو جاتی تھی تو وہ کرا اٹھتا تھا۔ اللہ رب العزت نے اس سامری کو جس نے قوم کو شرک پر لگایا، اس سخت ترین عذاب کے اندر دنیا میں ملوث کر کے، دنیا میں مبتلا کر کے عبرت کا نشان بنا دیا۔ چھٹی بات، حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام سے کہا میرے بعد تو نے یہ کیسی نگرانی کی؟ بلکہ قرآن مجید نے ان کے اس غیظ و غضب کو بیان کیا ہے کہ انہوں نے اس کے سر اور داڑھی سے ایسے پکڑ کے نا، ایسے کسی کے پکڑ کے آپ ایسے چہرے کو ہلاتے ہیں، ایسے سر سے اور ایسے پکڑ کے انہوں نے ہلایا کہ ہارون یہ کیا کیا تو نے؟ میرے بعد تو نے میری پیروی نہیں کی، قوم گمراہ ہو گئی۔ تو حضرت ہارون علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے ماں جائے بھائی، ایسا نہ سمجھو، میں نے قوم کو متواتر کوشش کی رہنمائی کرنے کی، لیکن قوم نے میری بات نہ سنی، یہاں تک کہ مجھے ڈر پڑ گیا کہ قوم آپس میں لڑ پڑے گی اور لڑ کے ایک دوسرے کو مار دے گی۔ میں نے آپ کے واپس آنے کا انتظار کرنا مناسب سمجھا، اس لیے میں خاموش ہو گیا۔ کئی چھوٹی چھوٹی باتیں قرآن بیان کر رہا ہے۔ چھوٹے بھائی کے لیے ایک بڑے بھائی کا ادب یہاں نظر آ رہا ہے۔ بڑا بھائی چھوٹے بھائی کے اوپر غصے ہو رہا ہے، لیکن چھوٹا بھائی آگے سے مقابلہ نہیں کر رہا، آگے سے کھڑا نہیں ہو گیا اس کے مقابلے میں کہ جا نہیں ہوتا مجھ سے، میں کیا کرتا، قوم نہیں مانی تو میں نے اپنی طرح پہ پوری کوشش کی۔ نہیں، چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی کے غصے کو سمجھتے ہوئے تحمل کا مظاہرہ کیا اور کہا اے میرے ماں جائے، یہ وجہ تھی جس کی وجہ سے یہ کام ہوا، مجھ پہ غصہ نہ کرو۔ چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی کی تابعداری، اطاعت اور فرما برداری کی۔ قرآن ہمیں یہ سبق سکھا رہا ہے۔ قرآن ہمیں اس واقعے سے یہ بات بھی بتا رہا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عدم موجودگی میں اسی قوم میں ایک منافق موجود تھا جس نے پوری قوم کو گمراہ کر دیا۔ منافقین آپ کے اندر ہی موجود ہوتے ہیں، آپ کے اندر ہی آپ کو گمراہ کرنے والے پر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، جو کسی بھی وقت موقع کا فائدہ اٹھا کے آپ کو گمراہ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کا ایمان کمزور ہے تو آپ کو گمراہ ہونے میں زیادہ دیر نہیں لگے گی۔ اگر توحید آپ کی پختہ نہیں ہے، اگر آپ کو شرک کی جو قباحت ہے اس سے نفرت نہیں ہے، آپ کے گمراہ ہونے میں زیادہ دیر نہیں لگے گی۔ آپ کے اندر سے ہی کوئی شخص اٹھے گا اور آپ کو 2 باتیں سنا کے، 4 باتیں سنا کے آپ کو پھنسا لے گا۔ حضرت موسیٰ، اچھا اب وہ سارا بچڑا جو تھا وہ سونے کا بنا ہوا تھا، اور آپ دیکھیں کہ قوم کی حالت کیا ہے کہ قوم کے پاس کوئی ساز و سامان نہیں ہے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام جب واپس آئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس بچڑے کا کیا کیا؟ اس کو دوبارہ پگھلاتے اور پگھلا کے اس کے سونے کے پیس بناتے اور دوبارہ قوم کے استعمال میں لے آتے۔ ایسے ہی کرنا چاہیے تھا نا ایک عام سوچ کے مطابق، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایسا نہیں کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ساری قوم کے سامنے اس بت کو، اس بچڑے کو جو اس نے سونے سے بنایا، دوبارہ سے آگ میں پگھلایا، اور آگ میں پگھلانے کے بعد
جب وہ بالکل پتلا ریزہ ریزہ ہو گیا، بالکل مایا بن گیا، بالکل اپنی اصل حالت جو ہے وہ چھوڑ گیا، تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بچڑے کی اس راکھ کو کہہ لیں یا ان ذروں کو کہہ لیں دریا کے اندر پانی میں بہا دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے دوبارہ اس بچڑے کے سونے کو استعمال نہیں کیا۔ یہ بات سمجھ لیں کہ کسی بھی شخص کو اللہ کے مقابلے میں غیر اللہ کی پرستش سے بچانے کے لیے اللہ کے مقابلے میں غیر اللہ کے جو بت ہم نے بنائے ہیں ان کو توڑنا پڑتا ہے، ان کو ختم کرنا پڑتا ہے، ان کو نیست و نابود کرنا پڑتا ہے، ان کا نشان تک مٹا دینا پڑتا ہے۔ اگر آپ نشان بھی باقی رہنے دیں گے تو خدشہ رہے گا اس بات کا کہ قوم دوبارہ کبھی انہی نشانات کے اوپر کھڑی ہو جائے گی۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت رضوان کا وہ درخت جس کے نیچے بیعت ہوئی تھی اسی لیے کٹوا دیا تھا کہ کہیں لوگ اس کے برکت سمجھتے ہوئے اس کو اللہ کے مقابلے میں شرک کرنے کے لیے کھڑا نہ کرتے۔ لوگوں نے ابھی وہاں آتے جاتے نا نفل پڑھنے شروع کیے تھے، تو حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اس کو کاٹ دو، وہ نشان ہی ختم کر دو جو کبھی بعد میں قوم کے لیے شرک کرنے کا باعث بن سکے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے بچڑے کا نام و نشان ختم کر دیا، اس کی راکھ کو بھی نیل کے اندر بہا دیا۔ قوم اپنی آنکھوں سے دیکھ لے کہ جو غیر اللہ ہے اس کا کوئی وجود نہیں ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، وہ ختم ہو جاتا ہے۔ پھر یہی کافی نہیں، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے مانگ کر اللہ رب العزت سے اپنا بھائی حضرت ہارون لیا تھا کہ میری زبان کی لکنت ہے، آپ قوت گویائی کو پورا کرنے کے لیے مجھے اپنا بھائی دے دیں۔ لیکن یہاں سے ایک میں آپ کو ایڈمنسٹریشن کا اصول بیان کر دیتا ہوں، انتظامی امور کا ایک اصول بیان کرتا ہوں جو اس واقعے سے قرآن ہمیں سمجھاتا ہے۔ انتظامی امور کا یہ اصول ہے یا کسی بھی ہیڈ سیٹ کے اوپر بیٹھنے کا یہ اصول ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام روبدار تھے اور حضرت ہارون علیہ السلام نرم مزاج تھے۔ حضرت موسیٰ کی لینگویج ذرا سخت قسم کی تھی، حضرت ہارون کی لینگویج پولائٹ تھی۔ فرعون کے دربار میں ضرورت تھی نرم لب و لہجے میں گفتگو کرنے کی، کیونکہ وہ خود ایک روبدار شخص تھا، وہ خود ایک بادشاہ تھا۔ اگر اس سے اسی ٹون میں بات کی جاتی تو بات کا اثر کم ہوتا۔ چنانچہ فرعون کے دربار میں نرم گفتگو کرنے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بھائی ہارون کی معاونت لی، لیکن قوم کو چلانے کے لیے ایک روبدار شخص کی ضرورت تھی۔ جب حضرت ہارون آئے نرم مزاج، تو ان کی نرم مزاجی کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے قوم نے ان کی کوئی پرواہ نہیں کی اور ان کے سامنے بچڑے کو پوجنا شروع کر دیا۔ بات سمجھ رہے؟ جب موسیٰ آئے وہی قوم موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو قائل نہیں کر سکی۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ان کو ہاتھ، ان کو گھٹنے ٹیکنے پڑے نا، جبکہ موسیٰ بھی نبی ہیں، ہارون بھی نبی ہیں۔ تو یہ اصولی بات یاد رکھ لیں، ہمیشہ حکمرانی کرنا، ہمیشہ قوموں کو چلانے کے لیے، اداروں کو چلانے کے لیے، انتظامی امور کو چلانے کے لیے ایسے شخص کا انتخاب کیا جاتا ہے جس کے اندر ایک روبدار شخصیت بھی موجود ہو۔ نرم مزاج شخصیت کو لوگ کبھی بھی قبول نہیں کرتے۔
چنانچہ آپ قوم بنی اسرائیل کا حال جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے حضرت ہارون علیہ السلام کی نرم مزاجی سے ناجائز فائدہ اٹھایا۔ اس سارے واقعے کو اگر میں اور آپ ہم اپنی زندگی پر اپلائی کرنے کی کوشش کریں تو مجھے بتائیے کئی مرتبہ زندگی میں ایسے ہم کرتے نہیں ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے احسانات کو بھول جاتے ہیں، جو ہمیں رزق دے رہا ہے، جو ہمیں نواز رہا ہے، جو ہمیں عطا کر رہا ہے۔ ہم یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ نہیں میں نے اپنے کمال سے کمایا ہے، مجھے فلاں نے دیا ہے، مجھے فلاں نے سپورٹ کی ہے، مجھے فلاں نے کھڑا کیا ہے۔ یاد رکھو قارون اسی لیے زمین بوس کر دیا گیا تھا اپنے سارے خزانے کے ساتھ کہ وہ یہ سمجھ بیٹھا تھا کہ میری کمائی میرا ذاتی فن ہے، میری ذاتی محنت ہے۔ تمہارا ذاتی کیا ہے؟ ایک شخص یہ کہتا ہے کہ سب کچھ اللہ کا ہے۔ بڑی باریک بات بیان کرنے لگا ہوں، ذرا غور سے سنیے گا۔ چھوٹی سی بات ہے، ہم سے غلطی ہوتی ہے۔ اکثر اوقات میں آپ ہم یہ کہہ دیتے ہیں سب کچھ اللہ نے دیا ہے، میں مانتا ہوں سب کچھ اللہ کا ہے، لیکن میں نے بڑی کوشش کی، میں نے بڑی محنت کی۔ مجھے بتاؤ کیا اللہ کی توفیق کے بغیر تم محنت کر سکتے تھے؟ تمہاری محنت کی کیا حیثیت ہے؟ کیا دنیا میں ایسے لوگ موجود نہیں جو تم سے زیادہ محنت کرتے ہیں لیکن تم سے کئی درجے نیچے کی زندگی گزار رہے ہیں؟ تمہاری محنت، تم دبے لفظوں میں یہ کہہ رہے ہو کہ دیا تو سب اللہ نے، لیکن میری محنت کا بھی کوئی کمال ہے، میری کوشش کا بھی کچھ کمال ہے۔ اور نہیں ہے بندے، تیری کوئی کوشش نہیں ہے، تیری کوئی محنت نہیں، تجھے اختیار صرف نیکی کرنے میں ہے یا گناہ کرنے میں ہے، باقی سب کچھ اللہ رب العزت کی عطا ہے، اس کو تسلیم کر لے۔ کوئی اور عطا نہیں کر سکتا۔ یہ ناشکری کا ایک ایک عنصر کھرچ کھرچ کے اپنے دلوں سے اور اپنے ذہنوں سے نکال دینا چاہیے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جو کہا اور جو سنا سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔